بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وإذا قرئ القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له تو اسے کان لگا کر سنا کرو وانصتوا اور خاموش رہا کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت قرآن کریم کے دو آداب بیان کیے گئے ہیں، ایک استماع اور دوسرا انصات۔ استماع کا معنی کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننا ہے اور انصات کے معنی خاموشی اختیار کرنا ہے۔ یہ دو الگ الگ حکم اس لیے دیے گئے ہیں کہ بعض اوقات انسان سن رہا ہوتا ہے لیکن خاموش بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات خاموش ہوتا ہے لیکن سن نہیں رہا ہوتا۔ اس لیے دونوں حکم دیے گئے اور دونوں پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ضرور نوازا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کی حالت میں اور اونچی سے کم آواز میں صبح اور شام یاد کیا کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بے خبر لوگوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ادب لفظ فی نفسکا میں ہے، جس سے بعض صوفیاء نے ذکر خفی مراد لے کر اس کی فضیلت پر استدلال کیا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ذکر کے وقت انسان پر عاجزی کے آثار ظاہر ہوں۔ تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ دل میں خوف خدا کے جذبات اور اثرات موجود ہونا ضروری ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آواز بہت زیادہ اونچی نہ ہو، یہ پہلے ادب کا تتمہ ہے، اور دوبارہ اس کا ذکر اخفاء کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ پانچواں ادب یہ بیان کیا کہ اس کے لیے صبح اور شام دونوں کناروں میں کچھ وقت مخصوص کریں، جیسے کہ عام طور پر وظائف میں صبح اور شام کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ ذکر کے وقت انسان غافل نہ ہو، کیونکہ غفلت اور ذکر دونوں کا کوئی جواز نہیں اور کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کی تسبیح اور سجدہ اور عبادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنے لیے کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بس اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور یہ آیات سجدہ میں سے یہ پہلی آیت ہے جس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس لیے جتنے سامعین بیٹھے ہیں ان پر ایک سجدہ واجب ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج سورہ اعراف کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ انفال کا آغاز ہوگا۔